بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نفسہ نفسی سے لیا گیا ہے۔ آج کا ولاگ کڑوے گلاب سلسلے کا پیش کرتا ہوں۔ عنوان ہے والد محترم کا فلسفہ۔ میرے والد محترم بچپن سے ہی یتیمی کا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھائے بے رحم دنیا میں زندہ رہے۔ وہ جب عملی زندگی کی جد و جہد میں شامل ہوئے تو حالات انتہائی ناسازگار اور نامساعد تھے۔ وہ حالات کی خرابی اور اپنی کم سنی کو خاطر میں نہ لائے اور ہمت باندھ کر ایک عزم کے ساتھ لاہور آئے۔ محنت مزدوری سے ابتدا کی اور اس کے بعد کبھی دن دیکھا نہ رات، شب و روز حق حلال کمانے میں لگے رہے۔ چھٹی نہ ہفتہ وار، ماہوار نہ سالانہ۔ کبھی کوئی انہیں آرام کا مشورہ دیتا تو کہتے زندگی مختصر ہے، مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں آرام ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ میں جس وقت ان کو حقہ تازہ کر کے دیتا اور منع کرنے کے باوجود بضد ہو کر ان کا جسم اور پاؤں دبانے لگتا تو ایک عجیب سی کیفیت میں آ جاتے اور فرماتے، سلیم میں ایک پیشین گوئی کر دوں کہ تم زندگی کے کسی میدان میں ہارو گے نہیں۔ اگر تم نے اپنی نیت ٹھیک رکھی تو آڑے آنے والی دیوار بھی شک ہو کر تمہیں آگے بڑھنے کا راستہ دے گی۔ ایسے مواقع پر وہ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو بڑے کام کی باتیں بتاتے جن کا مقصد مجھے بھی سمجھانا ہوتا تھا۔ ان کی بتائی ہوئی چند باتیں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، لالچ اور طمع۔ انسان کو لالچ اور طمع سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے اور زندگی بھر قناعت پسند رہنا چاہیے۔ یہ چلن انسانی صحت پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے اور انسان کبھی پریشان و مشکل کا شکار نہیں ہوتا۔ مثال دیتے کہ ایک زمانے میں کسی یونانی فلاسفر کا دنیا بھر میں چرچا ہوا، جبکہ ملک یونان اس کی قدر و منزلت سے محروم تھا۔ ایک جشن میں غیر ملکی سفیروں میں سے ایک نے بادشاہ کے حضور جب اس یونانی فلسفی کی بے حد تعریف کی تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ وہ بھی اس سے ملے اور اس کا حال چال دریافت کرے۔ چند دن بعد شاہی سواری پر بادشاہ فلسفی کی کٹیا پر پہنچا۔ فلسفی کی کٹیا دریا کے کنارے تھی اور وہ کھلے آسمان کے نیچے ہر چیز سے بے نیاز لیٹا ہوا تھا۔ بادشاہ سورج کی طرف پیٹھ کر کے فلسفی کے پاس آیا تو اس کے بدن پر پڑنے والی دھوپ کی جگہ بادشاہ کا سایہ آ گیا۔ فلسفی نے ایک بارگی بادشاہ کو دیکھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اے درویش، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے دم قدم سے ہمارے ملک کا بڑا نام ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ فلسفی نے ہاتھ کے اشارے سے بادشاہ کو ایک طرف ہونے کا کہا اور بولا، تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ تم نے تو آ کر خدا کی طرف سے ملنے والی دھوپ بھی مجھ سے چھین لی۔ فلسفی اپنی جگہ سے اٹھا اور کٹیا سے گھڑا اور مٹی کا پیالہ لا کر بادشاہ کے پیروں میں توڑ دیا اور کہا، وہ دیکھو، دریا پر ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا ہے کہ یہ چیزیں بھی میری ضرورت سے زیادہ ہیں۔ واہ۔ نمبر 2، کھانا اتنا کھاؤ جس قدر جسم کو اس کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، ضرورت سے زیادہ کھاؤ گے تو وہ جسم کو کھانا شروع کر دے گا۔ نمبر 3، احسان مندی۔ آج کی نفسہ نفسی میں کسی کو کسی سے ہمدردی نہیں اور نہ ہی کوئی سروکار ہے۔ ایسے میں کوئی تم سے ہنس کر بول لے تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ کوئی تم پر احسان کرے تو تمام عمر اس کو یاد رکھو۔ موقع ملے تو اس کا احسان اتارنے کی کوشش کرو اور جب تم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر بھی یہ سمجھو کہ اس کا احسان ابھی باقی ہے۔ نمبر 4،
رزق کے حلال خدا تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور سانس پہلے سے مقرر کر دیے ہیں، بالکل اسی طرح اس کا رزق بھی مقرر ہے۔ جتنا ملنا ہے وہ مل کر رہے گا، مارا ماری کرو گے تو تمہارا رزق حرام ہو جائے گا۔ صبر اور انتظار سے لوگے تو حلال ہوگا، اور حالات اس کی تمہیں خود گواہی دیں گے۔ جو چیز مقدر ہو چکی ہے بقدر تقدیر ہی ملے گی۔ نمبر 5، شخصیت۔ اپنی شخصیت کو ہر وقت دھیان میں رکھو اور ایسے رہو کہ دوسروں کو اچھے لگو۔ ضروری نہیں کہ ہر وقت تمہارے کپڑے نئے ہوں، پرانے بھی ہوں تو صفائی اور سلیقے کو ملحوظ سے خاطر رکھو۔ جوتے صاف پہنو اور بالوں کی تراش خراش سے غفلت نہ برتو۔ روزانہ غسل کرو اور دانت صبح شام 2 دفعہ صاف کرو، اس پر کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ کسی سے ملو اور بات کرو تو ہمیشہ ایک فاصلہ قائم رکھو تاکہ دوسرا تم سے بیزار نہ ہو جائے۔ نمبر 6، جائیداد خواہ مہنگی ہو خرید لو، لیکن اسے خریدنے کے بعد پچھتاؤ۔ اگر پہلے سوچنے لگو تو یاد رکھو کبھی ایک مرلے کے مالک بھی نہیں بن سکو گے۔ نمبر 7، توکل بر خدا اور خوف اللہ۔ انسانوں سے امداد کی کبھی توقع نہ رکھو، جب بھی مانگو اپنے خدا سے مانگو۔ سچے دل سے خدا پر توکل کرو گے تو وہ ضرور تمہیں سنے گا اور تمہیں منہ مانگا دے گا۔ بقول، ایک بادشاہ کو علم نجوم سے بڑی چڑ تھی۔ اس کے خیال میں غیب کا علم صرف خدا کو ہے، اور اس کے لیے نجومی مستقبل کا حال بتانے والا کون ہوتا ہے؟ لیکن دربار شاہی میں چونکہ سیاست گروں، حساب دانوں، حکیموں، فوجی ماہروں اور دانشوروں کی نشستوں کے ساتھ جوتشی و نجومی کی نشست بھی ضروری تھی، اس لیے وہ اپنے دربار میں ایک نجومی کو جگہ دینے پر مجبور تھا۔ ایک دن تخت پر بیٹھے بیٹھے بادشاہ کو یوں ہی خیال آیا کہ کیوں نہ آج نجومی کو زچ کیا جائے۔ اس نے نجومی کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، بزرگوار، میرے دربار کے 12 دروازے ہیں، اب میں دربار برخاست کرنے والا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج میں کس دروازے سے باہر نکلوں گا؟ نجومی نے دست برسا عرض کی، حضور والا، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ بادشاہ نے بآواز بلند کہا، ہم تمہاری جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں۔ نجومی نے ادب کے ساتھ کہا، میں آپ کی طبع کو بخوبی جانتا ہوں، کیونکہ اتنے برسوں سے آپ کا نمک خوار ہوں، تو حضور میں جو بھی بتاؤں گا آپ کا عمل اس کے برعکس ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، تم اپنا حساب لگا کر اس کا نتیجہ کسی ایک جگہ رکھ دو، میں دربار سے نکلنے کے بعد اس کا معائنہ کروں گا۔ نجومی نے کچھ دیر حساب لگایا اور جواب لکھ کر ایک جگہ محفوظ کر دیا۔ تب بادشاہ نے شعبہ تعمیر کا عملہ طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ دربار شاہی میں ایک نیا دائرہ دروازہ فی الفور بنایا جائے کہ ماں بدولت اس نئے دروازے سے باہر جائیں گے۔ چنانچہ عملہ نے آنن فانن 13واں دروازہ بنا دیا۔ جیسے ہی بادشاہ شاہی دربار سے باہر نکلا، پھر اس نے نجومی کا جواب منگوایا اور پڑھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، بادشاہ سلامت، موجودہ 12 دروازوں میں سے کوئی بھی استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ایک نیا راستہ بنا کر اس میں سے گزریں گے۔ سب کے روبرو بادشاہ سلامت کی اتنی توہین، اس نے غصے میں آ کر پوچھا، اچھا بتاؤ تمہاری موت کب واقع ہوگی؟ نجومی نے فعال رمل کا حساب لگا کر دیکھا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی موت کا دن آ گیا۔ اس نے کہا، حضور والا، میری موت مجھ سے بس چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، نجومی کو ہم سزائے موت کا حکم سناتے ہیں، اسے ابھی لے جا کر زندان میں ڈال دیا جائے۔ حکم کی تعمیر ہوئی اور دربار شاہی میں جگہ پانے والے شاہی نجومی کو قید میں ڈال دیا گیا۔ خدا کی قدرت کے نجومی ایک بلند پایہ شاعر بھی تھا۔
وہ زنداں میں اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ ایک دوپہر نجومی کا خدمت گزار کھانا لانے کی بجائے خالی ہاتھ اس کے پاس آیا تو اس نے پوچھا، میرا کھانا کہاں ہے؟ خدمت گزار نے رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا کھانا میں نے راستے میں ایک درویش کو کھلا دیا ہے۔ نجومی غصے سے بولا، نامعقول، میرا کھانا کسی راہ چلتے درویش کو دے آئے ہو؟ ایسا کرنے کی تمہاری جرت کیوں کر ہوئی؟ خدمت گزار نے کہا، میں آ رہا تھا کہ درویش نے میرے ہاتھ میں کھانا دیکھا اور درد بھری صدا لگا کر مجھ سے کھانا مانگا۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی کہ کھانا میرے مالک کا ہے جو زنداں میں موت کے سزاوار ہیں۔ اس نے کہا کہ جاؤ، تمہارا مالک بری ہو جائے گا۔ اس کے اچھے الفاظ سن کر آپ سے میری محبت اور وفا نے جوش مارا اور میں نے سارا کھانا اسے دے دیا۔ خدا کا کرنا دیکھیے، عین اسی وقت بادشاہ سلامت شکار گاہ میں تھک کر آرام کے لیے بیٹھا تھا کہ مصاحبین اسے خوش کرنے کے لیے اچھے اچھے اشعار سنانے لگے، اور ان اشعار میں ایک شعر ایسا آیا جس پر بادشاہ تڑپ اٹھا اور بے ساختہ اس کے منہ سے واہ واہ نکل گئی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، یہ کلام جس شاعر کا ہے وہ ہمارے انعام کا مستحق ہے۔ ایک مصاحب نے ادب سے کہا، حضور، وہ بیچارہ تو زنداں میں اپنی موت کا منتظر ہے، کیونکہ مائی باپ اسے سزائے موت کا حکم سنا چکے ہیں۔ بادشاہ ترنگ میں تھا، اس نے پرجوش ہو کر حکم دیا، جاؤ، ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ ادھر شاہی نجومی اپنے خدمت گزار کو مسلسل ڈانٹ رہا تھا کہ شاہی پیادہ اس کی سزا کی معافی اور رہائی کی خوشخبری لے کر آ پہنچا۔ نجومی کو اپنے علم پر ناز اور مہارت پر یقین کامل تھا۔ فوری طور پر اس نے درویش کو ڈھونڈا اور اس کا ذائچہ بنایا۔ حساب میں آیا کہ جس وقت درویش نے کھانے کے عوض اس کی رہائی خدا سے مانگی، وہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے پورے ہونے کا تھا۔ وہ اس وقت خدا سے اگر وہ دو جہاں کی بادشاہت بھی مانگ لیتا تو اس کی خواہش پوری ہوتی، لیکن اس نے نجومی کی رہائی مانگ لی، جسے شرف قبولیت حاصل ہوا۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت، ہر لمحے اپنے دل میں اس کی رحمت اور دنیا کا بھلا مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ نیک تو نیک رند سے رند آدمی کی بھی ایک بار خواہش ضرور پوری کرتا ہے، کب اور کس وقت یہ کسی کو معلوم نہیں۔ لہٰذا ہمہ وقت اور ہمہ بہتری اور بھلائی کی دعا کرو، وہ ضرور سنے گا اور پوری کرے گا، لیکن انسانوں سے کچھ توقع نہ رکھو۔ نمبر 8، کسی سے دشمنی نہ رکھو، بیر نہ پالو۔ تم سے کوئی زیادتی کرے تو اسے معاف کر دو، معاف کر دینے میں عظمت اور بڑائی ہے۔ دل میں کینہ رکھنے سے دل و دماغ کی شریانیں بھاری ہو جاتی ہیں اور اس سے جسمانی مشینری متاثر ہوتی ہے۔ خصوصاً اپنے سے کم تر حیثیت کے آدمی کی زیادتی کو زیادہ بردباری سے برداشت کرو۔ چاروں ناچار تم پر زیادتی مسلط ہو جائے تو کمزور، لاچار اور ماتحت کو پھر بھی چھوڑ دو اور اپنے سے بڑے دشمن سے ٹکرا جاؤ۔ نمبر 9، دوست کی پہچان۔ آج کے زمانے میں مخلص دوست کا ملنا ناممکن ہے، لہٰذا کسی کو دوست سمجھ کر اس پر تکیہ نہ کرو، نہ اس سے امید رکھو، ورنہ بعد میں تمہیں مایوسی ہوگی اور دل ٹوٹ جائے گا۔ دوست کے بغیر گزارا نہ ہو تو ناپ تول کر اور دیکھ بھال کے بعد ایک شخص کو قریب کرو اور عمر بھر اس کا ساتھ نبھاؤ۔ اس کو جانچنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی اس کی بے عزتی کرے اور وہ اس کے گلے کو آئے تو سمجھو کہ غیرت مند ہے اور تمہاری دوستی کے لائق۔ اگر وہ اپنی خاندانی شرافت اور مروت کی وجہ سے مد مقابل کے گلے کو تو نہ آئے، لیکن غصے سے اس کا چہرہ اور کان سرخ انگارہ ہو رہے ہوں، تو اس میں بھی غیرت ہے اور اسے دوست بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 10، عزیز یا دوست کے گھر جانا۔ اول تو کسی عزیز یا دوست کے گھر آنے جانے کا جنجال نہ پالو، اور اگر جاؤ تو پاک نظروں سے جاؤ، نگاہ نیچی رکھو،
بلا اجازت گھر میں داخل نہ ہو، دوست کی بیوی کو بھابھی نہ کہو، بہن آپا کہو، تاکہ تمہیں اس کی عزت و عصمت کا احساس رہے۔ اسی طرح اپنے ہاں احباب کو بلانے پر بھی مندرجہ بالا پیمانے کو ملحوظ خاطر رکھو۔ نمبر 11، روزی کمانا۔ رزق کے حلال میں مزہ اور سکون ہے، رزق حرام میں پریشانی پشیمانی۔ جہاں رزق حرام ہوگا وہاں اولاد ناخلف ہوگی، نیز گھر امراض کی آماج گاہ ہو جائے گا۔ قانون قدرت اور خدا کا انصاف اٹل ہے۔ رزق حلال کے لیے خود پر حجاب کو مسلط نہ ہونے دو۔ بیکار بیٹھنے، ادھار کی کھانے اور چوری کرنے سے بہتر ہے کہ سڑک پر جھاڑو دے لینے میں عظمت ہے۔ زمانے کی زمان لمبی ہے، وہ کہے گا دیکھو سلیم جھاڑو دے رہا ہے، لیکن بھوک میں تمہارے گھر آنا چھوڑنے کوئی نہیں آئے گا۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان تھا والد محترم کا فلسفہ، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی سے لیا گیا ہے۔ بٹ صاحب نے اپنے والد محترم کا جو نقشہ یہاں بیان کیا ہے، وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے والد محترم کتنے عظیم انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو کڑوٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور بٹ صاحب کی ان باتوں میں جو ان کے والد محترم کے حوالے سے بتائی ہیں، اس کا ایک پرتو میں نے ایک وقت تک بلکہ آج تک میں جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی شخصیت میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ ایک ایک لفظ اپنے والد محترم کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، اور اس میں وہ ایک کامیاب، میری نظروں میں بلکہ سارے دوستوں کی نظروں میں وہ ایک کامیاب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سلامتی کے ساتھ سلامت رکھے اور ان کو ہر پریشانی اور ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ، جس میں ان کی محترمہ زوجہ بیگم صاحبہ اور ان کا والد، ان کا بیٹا رضوان سلیم بٹ اور ان کی بیٹی کاشفہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ وہ ان سلیم بٹ صاحب کے کاشان گلشن کا ایک گلدستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گلدستے کو ہمیشہ مہکتا رکھے اور سدا آباد رکھے، آمین۔ تو ناظرین محترم، میں یہیں اس ولاگ کا اختتام کرتا ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ ایسے معلوماتی دلچسپ ان کو باقاعدہ ان تک ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ میں یہ سفارش کروں گا، میں بلکہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج کی ولاگ میں جو نصیحتیں جناب محمد سلیم بٹ صاحب کے والد محترم جناب برکت علی بٹ صاحب نے انہیں دی ہیں، ان پر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہت امن اور سکون سے گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سکھی رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔